پہلی بات دیکھیے، ہمیشہ ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو جنم دیتی ہے اور ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے 6090/4 کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر وہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، ایک آدمی سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق ہو جاتا ہے، صدیق ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار جھوٹے آدمی میں ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفدیہ کے اندر اور مجموعہ فتاویٰ کے اندر بھی یہ بات ہے، اس حدیث سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ نیکی دوسری نیکی کو پیدا کرتی ہے، برائی دوسری برائی کو پیدا کرتی ہے۔ آدمی سچ بول رہا ہے تو سچائی دوسرے نیکی کی طرف لے جائے گی، اور اسی طریقے سے نیکیاں کرتے کرتے نیکی جنت کی طرف لے کر چلی جائے گی بندے کو، اور اللہ کے یہاں وہ سچا ہو جائے گا۔ اور جھوٹ بولے گا، وہ جھوٹ برائی کی طرف لے جائے گی، تو جھوٹ خود برائی ہے، وہ برائی کی طرف لے جائے گی، وہ برائی جہنم تک پہنچا دے گی، آدمی اللہ کی نظر میں جھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ سچائی نیکی ہے، نیکی دوسرے نیکی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، تو یہ بات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال بعض السلف ان من ثواب الحسنہ الحسنہ، ہمارے بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ نیکی کا ثواب نیکی ہے، ایک نیکی کرنے کے بعد اس کا ثواب دوسرے نیکی ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا، کہ گناہ کی سزا اس گناہ کا کرنے کے بعد پھر دوسرے گناہ بندہ کرے گا۔ یہ گناہوں کی سزا گناہوں سے، نیکیوں کی سزا نیکیوں سے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا اذا رأیت الرجل یعمل الحسنہ، جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کے پاس اور دوسری نیکی ہے۔ ایک آدمی کوئی ایک نیکی کر رہا ہے تو مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور نیکی ہوتی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں فإن الحسنہ تدل علی اختها، کیونکہ نیکی اپنی بہن یعنی دوسری نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں جب میں کسی آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کے پاس اور برائی ہے، کیونکہ یہ جو برائی کر رہا ہے دوسری برائی نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ برائی اپنی برائی بہن کو پیدا کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے، یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ایک بھی نیکی ہماری زندگی میں ہو رہی ہے دن میں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر دوسرے نیکی کا موقع دے گا، توفیق دے گا، اور برائی جیسے ہو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اسی حالت پر رہیں گے یہ برائی ہمارے زندگی میں دوسری برائی کو پیدا کر دے گی۔ یہ ایک پیغام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں 11ویں آیت میں، سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومن جو لوگ ہیں ان کے اور علم والے کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح انہوں نے بھی لکھا ہے، بہت زبردست شرح ہے صحیح بخاری کی، تو کتاب العلم میں اسی آیت کو نقل کیا ہے اور انہوں نے کئی چیزیں بیان کیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کو ذکر کیا
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ تھے. وہ کہتے ہیں، یحییٰ بن یحییٰ خود کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ علم سیکھنے کے لیے آیا اور میں اپنے ساتھیوں میں سب سے کم عمر والا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرسٹ مرتبہ ہی مجھ کو کہا، نصیحت کیا، کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ میرا نام یحییٰ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یحییٰ علیک بالجد فی ھذا الامر، یہ جو تم کام کرنے کے لیے آئے ہو علم سیکھنے کے لیے، اس میں بہت محنت کرو، بہت محنت کرو. میں تم کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد چھوٹے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تم کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں مدینے کا، میری زندگی کا. تو پھر واقعہ بیان کرنے لگے کہ دیکھو ملک شام سے ایک بچہ تمہاری عمر کا آیا تھا مدینے میں علم سیکھنے کے لیے، اور اس نے بہت محنت کیا، علم سیکھا، اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے. امام مالک اپنے شاگرد کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی موت ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کے جنازے میں مدینے شہر میں اپنی زندگی میں اس کی طرح کسی کا جنازہ نہیں دیکھا. جنازے میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں نہ کسی عالم اور نہ کسی طالب علم، عالم کا بھی اس طرح جنازہ نہیں دیکھا اور کسی طالب علم کا بھی جنازہ نہیں دیکھا. فرأیت جمیع العلماء یزدحمون علی نعشہ، میں نے اس مدینے کے تمام علماء کو اس کی جنازے میں شامل دیکھا. مدینے کے تمام علماء کو اس کی جنازے میں شامل دیکھا. جب مدینے کے امیر نے دیکھا کہ اس آدمی، اس طالب علم کے جنازے میں اتنے لوگ، اتنے بڑے بڑے علماء شامل ہیں، تو انہوں نے، مدینے کے امیر نے کہا قدموا منکم من احببتم، علماء آپ لوگ جس کو چاہتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھائیے. کیونکہ امیر کا یہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عید کی نماز، جمعے کی نماز اور پھر جنازے کی نماز وہ لوگ پڑھاتے تھے، بڑے بڑے عالم رہتے تھے امیر. تو اس وقت امیر نے کہا علماء کو کہ آپ میں سے جس کو پسند کرتے ہیں اسی عالم کو بڑھائیے. تو اہل علم نے مشورہ کیا اور ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھایا. اس وقت کے بہت بڑے پائے کے عالم تھے ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں کہ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھایا گیا، اور پھر ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بھی، اس طالب علم کے قبر میں بھی نیچے گئے، اور ان کے جنازے میں میں نے دیکھا کہ کون کون ہے. ربیعہ ہے، زید بن اسلم ہے، یہ مدینے کے بڑے بڑے علماء کا نام ہے کہ زید بن اسلم ہے، یحییٰ بن سعید ہے، ابن شہاب ہے، اور ان کے آجو باجو میں محمد بن المنذر ہیں. یہ سب لوگ جو ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اترے اور ان کے آجو باجو میں تھے، صفوان بن سلیم تھے، ابو حازم تھے. اسی طریقے سے یہ جو گارا وغیرہ دفنا کر کے مٹی یہ کرتے ہیں، تو ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ دفنانے کے بعد مٹی ڈال رہے تھے، وہ لوگ مٹی وغیرہ دے رہے تھے کہ اس طریقے سے بہترین سے ان کو دفنایا جا رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد، دفنانے کے 3 دن کے بعد، مدینے کے ایک متقی پرہیزگار آدمی نے خواب میں دیکھا کیا کہ وہ طالب علم بہترین پوشاک پہن کر کے، بہترین خوبصورت چہرہ ہے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے آسمان میں اتر رہا ہے اور اس کا ایک عجیب منظر ہے. تو وہ طالب علم کیا کہہ رہا ہے اس آدمی کو سلام کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم کی وجہ سے یہ درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم کی وجہ سے یہ درجہ دیا ہے. اور کہا کہ یہ درجہ ہے نا، لیکن میں عالموں کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا تو درجہ مجھ کو مل گیا، لیکن اس درجے سے میں عالموں کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ باتیں ہونے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں طالب علم اور جو نبیوں کی وراثت علم کو حاصل کرتے ہیں، میں اپنے نفس میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان کے درجے کو بلند کر دوں گا. وہی آیت میں ہے سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومن لوگوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو وہی بات ہے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی آدمی من مات وهو عالم، جو بھی آدمی مر گیا جو نبیوں کی سنت پر تھا، وہ طالب اور طالب علم تھا، ان کے درجے کو میں بلند کر دوں گا۔ تو وہ طالب علم کیا کہنے لگے کہ میرا جو درجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے بیچ میں صرف دو ہی درجہ ہے۔ اور پھر بیان کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ ہے اور ان کے آجو بازو میں تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک درجہ ہے کہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے ان کے ساتھی ہیں علم والے، اور پھر تیسرے درجہ میں علماء ہیں۔ تو اس آدمی نے، خواب دیکھنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا اور کیا کچھ مقام ہے؟ تو کہا کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان تمام علماء کو جو درجہ تیسرے درجے میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ فضیلت بتلایا۔ تو یہ صبح ہوئی اور پورے اہل علم کے پاس جا کر کے خواب کو بیان کیا۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی موجودگی میں یہ ہوا۔ تو کہنے لگے کہ مدینے میں یہ خواب پورا پھیل گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے ایسے ساتھی تھے جو علم سیکھتے بیچ میں چھوڑ دیے تھے، جب یہ خواب دیکھے تو پورے کے پورے سب ریٹین ہوئے اور علم سیکھنے لگے، اور آج مدینے کے بڑے بڑے علماء بن چکے ہیں۔ اس خواب کو سننے کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے اس میں اللہ کے دین کو کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ ایسے انسان جاہل بن کر زندگی نہیں پار کرنی چاہیے۔ دین اسلام جو ہے یہ علم کا دین ہے، علم والا دین ہے۔ بغیر علم کے آدمی کو صحیح سے عمل نہیں کر سکتا ہے۔ موٹے علم جو ہم کو ضروری ہے وہ علم بندے کو زندگی میں سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بلندی دیتا ہے، اور اعمال کو صحیح سے کر پائیں گے تو قبول بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔